اللہ نے حسین جمیل بنایا، رحمت للعالمین بنایا، اس نبی نے رب کی بارگاہ میں التجا کی، ربا مجھ محمد پہ سلام تو کیا جا رہا ہے، لیکن میری امت کا کیا بنے گا؟ میرے رب نے اعلان کیا، فرمایا مصطفیٰ مانگ کیا مانگتا ہے؟ اب آ گئی پیارے رب کا تیرا نبی، امت کے لیے بھی درد میں مانگنے والا، امت کے لیے بھی سلام کیا مانگنے والا، امت کے لیے رحمت مانگنے والا، امت کے لیے فضل مانگنے والا، میرے رب کی بارگاہ سے جواب آیا مصطفیٰ آج رحمت مانگے گا رحمت بھی دی جائے گی، فضل مانگے گا فضل بھی عطا کیا جائے گا، اور اگر امت کی بخشش مانگے گا ادھر تیری زبان سے بخشش کا لفظ نکلے گا، ادھر رب قبول بھی فرمائے گا، اللہ تیری امت کی بخشش بھی فرمائے گا، اللہ تیری امت کی بخشش فرمائے گا۔ میرے نبی نے کیا کیا؟ اپنی امت کے لیے اپنی بارگاہ سے برکتیں مانگی، رحمتیں مانگی، سلام مانگا، اور اس امت کی بخشش مانگی اپنی بارگاہ سے۔ ہوگی ملاقات، لمبی ملاقات ہے، لیکن اس کا جو مختصر حصہ ہے آپ کے سامنے رکھا۔ اب پھر آگے میرے رب نے ایک جملہ کہا میرے محبوبہ زمین سے آسمانوں کے آئے میرے لیے اور کیا لایا؟ ظاہری بات ہے میں بھی جاؤں گا، کسی اپنے کے گھر جاؤں گا، دوست کے جاؤں گا، ماں باپ کے گھر جاؤں گا، پردیس میں رہتے ہوں بھائی کے جاؤں گا، دوست احباب کے جاؤں گا، تو ملاقات جب ہوتی ہے بندہ خالی ہاتھ نہیں جاتا، یہ رواج ہے ہمارا کہ خالی ہاتھ جایا نہیں جاتا، ہاتھ میں کچھ نہ کچھ لے کے جاتے ہیں، یہ دنیا کا رواج ہے، لیکن دنیا والے رب کی بارگاہ میں اللہ کا نبی جانے والا یہ جہاں بھی ہو رہے یہ دنیا بھی ہو رہے، جانے والا نبی بھی سارے کے سارے نبیوں کا ایمان ہے، رسولوں کا رسول ہے، یہ جہاں دے رہا ہے، رب کی بارگاہ میں تحفہ کیا لے کے جائے گا؟ اب تو جانے والا وہ بھی بے مثال ہے، اور جس کی بارگاہ میں جا رہا ہے وہ بھی شان والا ہے، اب لے کے وہ چیز اس کی بارگاہ میں جائے گا جو اس کی شان کے لائق۔ میں اگر کسی کے گھر میں جاؤں گا تو اس کی شان کے مطابق اس کے لیے کچھ نہ کچھ لے کے جاؤں گا، اس کے بچوں کے لیے لے کے جاؤں گا، اس کے گھر کے لیے کچھ لے کے جاؤں گا۔ جب زبان سے بندہ اندر ہوتا ہے تو اس کے بعد سلام تو ہوتی ہے، تو بات کرو جو بھی چیز ہوتی ہے شاکر ہو بے جو بھی بندہ دے دیتے ہیں بچوں کے لیے، آپ کے لیے، بہن کے لیے، بھائیوں کے لیے، بھتیجوں کے لیے، کچھ نہ کچھ بندہ پیش کرتا ہے۔ اب رب کی بارگاہ میں نبی کیا؟ نبی ظاہر سے طور پر اپنے ہاتھوں سے خالی ہے، ہاتھوں کے اندر کوئی چیز، اور میرا ایمان یہ کہتا ہے میرے رب نے کبھی نے پوچھا مصطفیٰ آئے ہو تیرے دونوں ہاتھ تو خالی ہے، میرے نگارگاہ کے اندر کیا لائے؟ نبی نے ہاتھ جوڑے، پروردگار عالم تو پہ گیا داتے اے میری اللہ، تو بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، دینے والا لینے والا نہیں، اور تیری شان کے لائے کون سی چیز ہے جو تیری بارگاہ میں پیش کی جائے؟ میرا نبی رب کی بارگاہ میں التجا کرنے والا، رب
کیا ہو کمزور اپنے سے اوپر والے بندے کے سامنے بندہ کمزور ہو جائے آج بھی دکھاتا ہے ایسی ساری دکھاتا ہے خدا تو پاک ہے اسے عاجز ہونے کی ضرورت کیا میرے مصطفیٰ نے ربی بارگاہ میں التجا کی پروردگار عالم تیرا نبی عاجزی لے کے آیا ہاں یہی تو عاجزی کا مقام ہے میرا نبی ربی بارگاہ میں گیا جوتیاں بھی پرانی وہی والی میں کسی کے گھر میں جاؤں نیا کپڑے کا جوڑا لگایا جاتا ہے اس شادی زندگی کیوں نہ ہو بندے کو شادی کے لیے دولہا بنایا جائے اس کے سر کی ٹوپی بھی نہیں بنائی جاتی ہے اس کے کپڑے بھی نہیں بنائے جاتے ہیں اس کے جوتوں کو بھی بنایا جاتا ہے اس کے سارے اہتمام کیے جاتے ہیں لیکن بات مان جاؤں آج نبی دولہا بن کے رب کی بارگاہ میں جا رہا ہے آج جنت بھی سج گئی ہے اللہ نے زمین و آسمان کو بھی سجا دیا تیرا میرا نبی رب کی بارگاہ میں جا رہا ہے چاہیے تو یہ تھا میرا نبی نیک کپڑے پہن کے جاتا جوتیاں اچھی ہوتی نہیں لے کے جاتا کملی والی چادر نہیں ہوتی لیکن میرا نبی جس حالت میں جا رہا ہے خدا ہی دیکھ رہی میرے نبی کی وہ کملی والی چادر جس کے اندر پیمن لگے میرا نبی جو کپڑے پہن کے جا رہا ہے اس کے اندر بھی پیمن لگے جو جوتیاں لگا کے جا رہا ہے میرے رب نے اعلان کیا مصطفیٰ میری بارگاہ میں آنے والے اس بات کی پرواہ نہ کرنا کہ تیرے کپڑے وہی پرانے تیری جوتیاں وہی پرانی تیرے کپڑے وہی پرانے جو تو میرے لیے تحفہ لے کے آیا وہ تحفہ مجھے بڑا پسند ہے اور تو عاجز بن کے آیا ہے اسی عاجزی کی وجہ سے اللہ نے تجھے نبیوں کا امام بنایا ہے خدا نے اپنا محبوب بنایا یہ عاجزی ہے کہ اللہ نے تجھے شان دی ہے میرے نبی نے رب کی بارگاہ میں جب انتظا کی اب میرا نبی واپس آنے لگا ملاقات لمبی اللہ جانتا ہے کہ میرے رب نے مصطفیٰ سے کیا گفتگو کی اللہ جانتا ہے نبی نے خدا سے کیا گفتگو کی دونوں کی جو گفتگو ہے یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے میرے رب نے اعلان کیا مصطفیٰ جا رہے ہو جی پروردگار عالم واپس دنیا میں جانے لگا ہوں میرے رب نے فرمایا میرے لیے آتے ہوئے تحفہ عاجزی کا لے کے آیا ہے اب جب واپس جائے گا تو اپنے لیے بھی کوئی تحفہ لے کے جا بندہ پردیش جائے وہاں سے واپس آئے تو خالی آدمی آتا بندہ کچھ نہ کچھ لے کے آتا فرمائشیں ہوتی ہیں دوستوں کی ہوتی ہیں بچوں کی ہوتی ہیں بچیوں کی ہوتی ہیں بھائیوں کی ہوتی ہیں دوست احباب کی بھائی فلاں علاقے کے اندر جا رہے ہیں وہاں کی مشہور سوغات بولے کپڑا ہے پھل ہے یا کچھ میوہ جات ہے بندہ کسی علاقے کے اندر جا رہا ہے اس کی جو مشہور سوغات تو بندہ وہاں سے ہوگا ویسے نبی بھی کیا اللہ کی بارگاہ میں تو رب نے فرمایا نبی تو واپس دنیا میں جائے گا تیری امت تجھ سے پوچھے کہ تو اتنے دور کیا تھا لایا کیا تو لایا کیا میرے رب نے جواب دیا مصطفیٰ جی پروردگار عالم میرے رب نے فرمایا تو میرے لیے عاجزی لے کے آیا اب زمین و آسمان میں جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے وہ تیرا رب تجھے عطا کرے گا تیرا رب تجھے عطا کرے گا میرے نبی نے اعلان کیا پروردگار عالم زمین بھی تیری آسمان بھی تیرا یہ سارا جہان تیرا تو جانتا ہے کہ تو اپنے نبی کو کیا عطا کرے گا اب تیرے میرے ذہن کے اندر خیال آئے گا کہ اللہ نے وہ کیا چیز عطا کی میرا نبی فرمانے والا ربا تیرا نبی اب زمین پہ جانے والا ہے اب آج ربی آئی فرمایا ہاں میرے نبی دنیا پہ جانے والے اب تو بھلے کی جا رب نے فرمایا مصطفیٰ میری بارگاہ سے جو تجھے تحفہ دیا جا رہا ہے وہ 50 نمازوں کا تحفہ ہے یہ 50 نمازوں کا تحفہ لے اسے خود بھی قبول کر اپنی امت کو بھی عطا فرما دے اب نبی ہے نبی کے دل کے اندر یہ خیال تو آیا ہوگا کہ رب کی بارگاہ میں آیا ہوں تو رب نے زمین و آسمان میں اس سے زیادہ کوئی اتنی قیمتی چیز نہیں تھی جو اللہ نے مجھے دے دی اللہ نے نماز ہی دی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی زمین میں
اللہ کے آسمان میں اگر سب سے زیادہ کوئی قیمتی چیز ہے جو اللہ نے اپنے مصطفیٰ کو عطا کی ہے تو وہ کوئی اور نہیں، اللہ نے نماز عطا فرمائی ہے۔ لیکن خدا چاہتا تو خدا زمین و آسمان سارے دے دیتا ہے، سارے مصطفیٰ اللہ نے بنایا ہی سارا مصطفیٰ کے صدقے ہے۔ اور آپ نے فرمایا مصطفیٰ اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، نہ زمین بنا نہ آسمان بناتا، یہ تیرا ہی صدقہ تو ہے، ہم نے زمین بھی بنا ڈالی ہے، ہم نے آسمان بھی بنا ڈالا۔ جائیے اپنی امت کو 50 نمازوں کا تحفہ دینا۔ میرا نبی نے پیچھے والا اگر کھاتا آپ کے ذہن کے اندر ہو تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی چھاتے آسمان۔ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں وہاں پہ جب حضور آ رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی بارگاہ سے آپ واپس آئیں، اللہ نے آپ کو اپنی امت کے لیے کیا دیا ہے؟ میرے نبی نے مسکرا کے جواب دیا، فرمایا یہ چھپانے کی چیز نہیں ہے، اور محبوبوں کو جب کوئی تحفہ دیتے وہ دکھا کے چلتے ہیں، اور یہ بھی وہ محبوب ہے جس نے دکھایا ہے، چھپا کے نہیں لایا۔ کہا موسیٰ پوچھ رہے ہو اللہ نے تحفہ کیا دیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے جو تحفہ دیا ہے وہ 50 نمازوں کا تحفہ ہے جو اللہ نے مجھے بھی عطا فرمایا ہے، میری امت کو بھی عطا فرمایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام مسکرائے، یا رسول اللہ بڑا قیمتی اللہ نے تحفہ دیا ہے، لیکن عرضی میری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا موسیٰ کیا ہوئی ہے یا رسول اللہ، بڑی بات نہیں کہتا لیکن آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی۔ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی۔ اب امت کس کی ہے؟ مصطفیٰ کی ہے، لیکن اس امت کے احوال کون بتا رہا ہے؟ جناب موسیٰ بتا رہے ہیں۔ یہ سے کے اندر یہ بات خیال ہے، امت کس کی ہے؟ میرے رب کے نبی کی ہے، لیکن احوال کون بتا رہا ہے؟ اللہ کا نبی موسیٰ بتا رہا ہے۔ اللہ کے نبی موسیٰ نے اس امت کو دیکھا بھی نہیں، اس امت میں آئی بھی نہیں، اس امت کے حال و احوال دیکھے بھی نہیں، پھر اللہ کا نبی موسیٰ یہ کیسے بتا رہا ہے؟ اور اس کو بتا رہا ہے کہ جس کے صدقے میں اللہ نے موسیٰ کو بھی نبوت عطا کی ہے، رسول اللہ۔ یا رسول اللہ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، آگے میرا نبی ہے، میرا نبی بھی جانتا ہے اللہ کی عطا سے۔ میرے نبی نے یہ نہیں کہا موسیٰ تو کیسے جانتا ہے کہ میری امت 50 نہیں پڑھے گی؟ ایک طرف اللہ کا نبی موسیٰ ہے، ایک طرف اللہ کا نبی مصطفیٰ ہے۔ موسیٰ نے اپنا علم بتایا، یا رسول اللہ آپ کی امت کا حال و احوال میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی امت 50 نہیں پڑھ پائے گی، کم کروائیں۔ اور میرا نبی بھی دیکھ رہا ہے اللہ نے جو علم دیا ہے، جو طاقت دی ہے، میرے مصطفیٰ نے رد نہیں کیا۔ میرا نبی واپس پلٹ گیا رب کی بارگاہ میں، رب نے پوچھا مصطفیٰ کیا آئے ہو؟ اب کی پروردگار عالم میری امت 50 نہیں پڑھ سکے گی، کم کیجیے نا۔ سوال پیدا ہو گیا، موسیٰ جانتا لیکن مصطفیٰ نہیں جانتا، مصطفیٰ بھی کم کروا سکتا تھا۔ اگر موسیٰ نے کہا تو یہ کام تو میرا نبی بھی کروا سکتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ کام کرنا نہیں، میرے نبی کو علم نہیں تھا کہ امت 50 نہیں پڑھ سکے، کام کرنا نہیں۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ اور یہ وہ حکمت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ کے اندر 9 بار دعا مانگی۔ وہ 9 بار دعا کیا تھی؟ اللہ کی یا مجھے اس کو محمد کا امتی بنا دے، یا اس کو محمد کا دیدار عطا۔ یہ دعا موسیٰ علیہ السلام کی اللہ کی بارگاہ میں کہا یا مجھے اس کو محمد کا امتی بنا دے، یا کیا کر دے اس کا دیدار عطا ہو جائے۔ یہ بہانہ تھا موسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول فرمائی۔ میرا نبی رب کی بارگاہ میں رب نے فرمایا چل مصطفیٰ سفارش موسیٰ کی لے کے آیا ہے، تجھے میں نے حبیب بنایا ہے، اسے کلیم بنایا ہے، اس کے کہنے پہ تیرے رب نے 50 میں سے 5 کو معاف فرما دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کے نبی کون کے کیتا؟ اللہ کے نبی فرمایا موسیٰ تیرے آنے دے رب کی بارگاہ میں کیا کہ اللہ مجھے تو 5 کام کی دیا کہ یا رسول اللہ ہوں بھی دے رہا بھی کہ تو سب میں چاہے نہیں پڑھنی ہے اور کام پھر میرا نبی رب کی بارگاہ میں کیا اللہ کے شرح ہوں مصطفیٰ کیوں آئے اللہ جی اور پھر سفارش کر کے آیا کہ میری امت کے بھی پڑھ رہی
پھر پانچ کمپنیاں خط آپ کے ساتھ مختصر 9 بار میرا نبی اللہ کی بارگاہ میں گیا، اتوں واپس آیا، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچ کرتے اللہ تعالیٰ نے 45 نمازاں جناب موسیٰ علیہ السلام کے موافق پڑھائی 45 موافق جب 5 دیا تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نبی آئے تھے موسیٰ علیہ السلام میرا ہے یا رسول اللہ میں اس گل تے بھی اپنا اظہار کرنا چاہتا کہ تو سن امت خان بھی نہ پڑھ سکتا حقیقت ہے نہیں اگر بجا ہونا تو پھر کتنی پڑھا پوری دیہی میں 5 دن 5 دن کتنی پڑھنے پوری دیہی میں 50 مالا ہونا پنجہ گروپ بڑھ سکتے ہیں ساتھ ٹائم نہیں ملتا مزدوری ہے کاروبار ہے گڈی ہے فلانا ہے 100 ہی لے بنے وہ تو 50 ہونا کہتے لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ یہ 5 نمازاں بھی تو سمجھ امت واسطے بڑی بھاریاں نے اے نہیں پڑھ سکتے میرے نبی نے فرمایا موسیٰ اب مجھے شرم آ گئی میرا رب بڑا کریم ہے 9 بار رب کی بارگاہ میں گیا میرے رب نے میری بات کو رد نہیں کیا میرے اللہ نے 45 کو معاف فرما دیا 5 بھی نہ پڑے اب مجھے اپنی امت پہ حیرت ہونے لگی ہے میری امت 5 بھی نہ پڑے جناب موسیٰ نے عرض کیا رسول اللہ 5 نمازیں بھی آپ کی امت وقت پہ نہیں پڑے گی میرے نبی نے فرمایا نہ میرا رب بڑا کریم ہے جن کے دلوں کے اندر میرا اللہ اپنی محبت پیدا فرمائے گا مصطفیٰ کی محبت پیدا فرمائے گا اللہ ہدایت بھی عطا فرمائے گا اللہ توفیق بھی عطا فرمائے گا وہ وقت پہ 5 نمازیں پڑھتے رہیں گے جن اللہ توفیق دے سی 5 نمازاں پڑھ سو نہ ہوئی 50 میں 5 نہ پڑھ سو کہ بدبخت رہنے جنہیں نہیں پڑھتے بدبخت نہیں بندہ آپ کے ہوتے آتے کچھ نصیب کے بندہ ہونا کہتے ہیں 5 دن نماز پڑھو 5 نمازاں کہتے میرا نبی واپس آیا اس سارے واقعے دا خلاصہ تو سمجھنا سننا چاہنا کہ اتنی لمبی پروٹوکول والی یہ اللہ کی ملاقات مصطفیٰ نہ لے مصطفیٰ اللہ کی بارگاہ کے اندر قیمتی چیز جڑی کہن کے گئے ہوتے بے عاجزی ہے تکبر اللہ پسند نہیں مصطفیٰ اپنی بارگاہ کے اندر عاجزی لے کے پیش ہوئے تے اللہ نے جب اپنے نبی کائنات وچوں سب تو زیادہ قیمتی چیز عطا کیتی تو کیا عطا کیتی وہ نماز دا تحفہ عطا کیتا تے اگلی گل سن میرے نبی نے فرمایا موسیٰ میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا 45 معاف ہو گئی میرے رب نے فرمایا مصطفیٰ یہ میرا وعدہ ہے تیری امت میں سے جو 5 پڑھے گا اللہ 5 کا ثواب عطا نہیں کرے گا اس لیے کہ میرے اللہ نے 50 نمازیں فرض کی تھی اگر جو 5 پڑھے گا اللہ 5 کا ثواب عطا نہیں کرے گا اللہ 50 نمازوں کا ثواب بھی عطا کرے گا اللہ نیکیاں بھی عطا فرمائے گا اس کو بڑا اور کرم کیا اسی نے تجھے 5 پڑھو تے ثواب تو 50 مانا بندہ 5 بھی نہ پڑھے تے اس کی دعا کی ہوئے تمنا یہ ہوئے کہ اللہ مجھے تمنا یہ ہوئے کہ اللہ جنت میں کھڑے اللہ جنت الفردوس کے اندر مقام دے میرے نبی کی بارگاہ کے اندر نبی کی بارگاہ کے اندر صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ نماز 5 پڑھی میرے اللہ نے 50 کا ثواب عطا فرمایا میرے نبی نے فرمایا ہاں میرے غلام وہ 5 پڑھنا تمہارا کام ہے میرا رب 50 کا ثواب عطا کرے گا میرا نبی زمین پہ آ گیا صدیق سے ملاقات ہو گئی صدیق نے پوچھا یا نبی اللہ آسمانوں سے واپس آئے 25,000 سال کی ملاقات ہے پھر لائے کیا ہو میرے نبی نے کوئی انتظار نہ کیا میرے نبی نے فرمایا صدیق رب کی بارگاہ سے میں جو تحفہ لے کے آیا ہوں اللہ نے مجھے 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا اللہ نے مجھے فرمایا ہمیں 50 گھنٹے میں کم کرواتے اللہ تعالیٰ نے 5 چھوڑ دی ہے لیکن امت میری اس لیے کہ 5 نمازیں بھی پڑھائی ہو یہ پڑھے گی صدیق اکبر نے میرے نبی کی بارگاہ میں التجا کی پروردگار عالم کے پیارے نبی آپ کو معراج عطا ہو گئی ہے اللہ نے
نے اپنا دیدار عطا فرمایا ہے. ہماری معراج کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا میرے غلام صدیق 25,000 سالوں میں وہی لیے ملاقات رب کی بارگاہ میں آنا جانا یہ میری معراج ہے. اور اے میرے غلاموں تم میں سے جو 5 نمازیں پڑھے گا اللہ ہر نماز کے بدلے اسے معراج عطا فرمائے گا. فرمان میں ملاقات کی تھی معراج ہوئی ہے لیکن تو سمجھ سکتی اللہ کی بارگاہ تو فقیر کیا اگر تسی 5 نمازاں پڑھ سکتے تو معراج عطا کر سکتے. اور اے میرے نبی کے غلاموں میرا نبی مکے سے چلا لوگوں نے کہا یہ نبی کی معراج ہے. نا میرا نبی ام حانی کے گھر سے نکلا یہ میرے نبی کی معراج نہیں ہے ام حانی کے گھر کی معراج ہے. میرا نبی بیت الحرام میں چلا گیا یہ بیت الحرام کی معراج میرے نبی کی معراج نہیں. میرا نبی بیت المقدس میں گیا لوگوں نے کہا میرے نبی کی معراج ہے. نا یہ بیت الحرام کی معراج ہے. بیت الحرام سے آگے میرا نبی بیت المقدس میں گیا. بیت المقدس کو میرے اللہ نے معراج عطا فرمائی. 7 نبیوں نے میرے نبی کے پیچھے نماز پڑھی. یہ نبی کی معراج نہیں یہ 7 نبیوں کی معراج ہے کہ اللہ نے ان کو اگر امام عطا فرمایا تو امام اپنا نبی مصطفیٰ عطا فرمایا ہے. یہ میرے نبی کی معراج نہیں. یہ میرا نبی بیت المقدس میں گیا تو میرا یہ نبی کی معراج نہیں. یہ تو میرے نبی کے سفر ہے میرے نبی کا. اور نبیوں کے آگے کھڑے ہو کر نبی نے نماز پڑھائی یہ نبیوں کی معراج ہے مصطفیٰ کی نہیں. میرا نبی پہلے آسمان پہ گیا لوگوں نے کہا نبی کو معراج مل گئی آسمانوں پہ جا کے نہیں سکتا. میں نے جواب دیا کہ میرے نبی کی معراج نہیں ہے پہلے آسمان کی معراج ہے. یہ پہلے آسمان کی معراج ہے کہ میرا نبی آج آسمانوں پہ جا رہا. دوسرے پہ میرا نبی کیا یہ دوسرے کی معراج ہے. میرے نبی کے قدم اس آسمان کے ٹکڑے کو فضیلت عطا کر رہے ہیں. میرا نبی 7ویں آسمان پہ گیا یہ 7ویں آسمان کی معراج ہے. یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا بھی آ گیا میرے نبی کی بارگاہ میں التجا کی گئی یا نبی معراج کیا ہے. میرے نبی نے فرمایا سدرۃ المنتہا کی معراج کہ نبی نے کیا کیا وہاں پہ جبریل کو پیچھے چھوڑا ہے. میرا نبی وہاں سے آگیا گیا ہے. یہ مصطفیٰ کی معراج نہیں یہ سدرۃ معراج ہے کہ نبی نے اپنے قدموں کی اسے نسبت عطا کی ہے. سدرہ ہی تھا منتہا بڑی جگہ تھی لیکن میرے مصطفیٰ کے قدم لگے اللہ نے سدرۃ المنتہا کو بھی وہی جگہ فرمایا. اس سے آگے میرے نبی کی معراج اس سے پیچھے کیا ہے یہ اس جہان کی معراج. میرے نبی کی معراج صرف معراج میرے نبی کی وہی معراج ہے جس جہاں کے اندر یا تو خدا کی ذات ہے یا مصطفیٰ کی ذات ہے. میرا نبی خدا کی برکتوں میں گیا خدا کی بارگاہ میں پہنچا. اب میرے نبی کی معراج ہے زمین و آسمان میں کوئی آنکھ نہیں جس نے خدا کو سر کی آنکھوں سے دیکھا ہو لیکن تیرا میرا نبی اتنی شان والا ہے سر کی آنکھوں سے اپنے خدا کا دیدار عطا فرمایا ہے. یہ معراج میرے نبی کی کہ نبی نے کیا کیا اپنے سر کی آنکھوں سے خدا کا دیدار کیا. میرا نبی اللہ کو دیکھنے کے بعد وہاں سے واپس دنیا میں آ گیا. اس امت کے لیے تو نمازوں کا لے کے آیا. نبی کے غلاموں رسول انبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو جب یہ کہا کہ میں خدا کی بارگاہ سے نماز کا تحفہ لے کے آیا ہوں تو سب سے پہلے صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تحفہ اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ کو اپنا محبوب سمجھ کر اور آپ نے